جب آپ ہجرت فرما رہے ہیں وہاں کتنی ذہانت کا آپ نے استعمال کیا کہ جو رخ مدینے کو جاتا ہے اس کے الٹی سمت میں سفر کیا. اور جیسے میرے آقا نے فرمایا تھا نا کہ دشمن کو دھوکہ دینا جھوٹ نہیں ہے، حکمت ہے. جنگوں میں جب آپ دشمن کو دھوکہ دیتے ہیں اس کو حکمت قرار دیا، یہ دھوکہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر کتنی اعلیٰ حکمت کا اظہار کیا کہ 10,000 جو سپاہ تھی ان کو حکم دیا کہ ہر آدمی اپنا چولہا الگ جلائے گا. اب دیکھنے والوں نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو 1,00,000 سپاہ ہے، کیونکہ 100 آدمیوں کے لیے ایک چولہا جلتا تھا. تو 10,000 چولہے جلوا دیے. اس نے کہا یہ تو لاکھوں سپاہ ہے. مرعوب ہو گیا دشمن، ایک حکمت سے ان کو مرعوب کر دیا، ڈی مورلائز کر دیا. ہم تو حکمت کو اپلائی نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے. تو آپ ہجرت فرماتے ہوئے الٹے رخ گئے تاکہ وہ جو ہیں وہ آپ کا پیچھا، ان کو معلوم تھا کہ کھوجی یہاں کے بڑے ایکسپرٹ ہیں، یہ پیچھا کریں گے پیروں کے نشانات سے، اور انہوں نے کیا. مگر اس کے باوجود آپ نے حکمت کو اپلائی کیا اور اللہ نے بھی اس میں مدد کی. تو حکمت کو نہیں چھوڑنا، یہ وہ تعلیم ہے رسول اللہ کی کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس کو صرف سیکھنے کی ضرورت ہے. پھر جب آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ قباء کی مسجد تعمیر کی راستے میں. لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ ہمارا پروگرام نہ کسی دشمنی کا ہے نہ کچھ اور ہے، اللہ کے حضور جھک جانے کا ہے. اور تمہیں بھی یہی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں کہ تم بھی اللہ کے حضور جھک جاؤ. مسجد تعمیر کی، کوئی دفتر نہیں بنایا، کوئی گھر نہیں بنایا. مدینہ جہاں سے شروع ہوا وہ قباء ہے، اب تو اس سے بھی آگے نکل گیا ہے. تو سب سے پہلا کام جو ایک پیغمبر کا کام تھا کہ عبادت گاہ تعمیر کی، لوگوں کو جھکنا سیکھنے کی تربیت گاہ تعمیر کی. کیونکہ عرب میں لوگ متکبر تھے، غرور والے تھے، غصے والے تھے، انا پرست تھے. ان کو یہ پیغام دینا مقصود تھا، یہ اس میں حکمت تھی کہ ہم جھکنے والے ہیں، ہم عاجزی والے ہیں، ہم کبر والے نہیں ہیں. جو جھکنے والا ہو، عاجزی والا ہو، اس سے لڑائی جائز نہیں ہوتی. تو مسجد تعمیر کر کے پوری سوسائٹی کو یہ پیغام دینا بھی مقصود تھا کہ ہم تو عزت والے لوگ ہیں، ہم جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں. یہ امن کی جگہ ہے، یہاں جو آئے گا اس کو امن ملے گا. تو ہمارے پاس امن ہی امن ہے. یہ وہ چھوٹے چھوٹے ایسے سلسلے ہیں، ایسے آپ کے انداز ہیں کہ جو بے شمار حکمتیں لیے ہوئے ہیں، اور ہم نے کبھی اس بات کو سمجھے ہی نہیں ہے. پھر ایک حکمت کی بات اور دیکھیں آپ، چھوٹی سی، صدقے جائے آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اصحابہ کرام تو فرمایا کرتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. ہم تو کہتے ہیں ہماری ساری نسل ہی سرکار پہ قربان. کہ جب آپ مدینہ پہنچتے ہیں تو ہر آدمی کی آرزو تھی کہ میرے پاس ٹھہرے. ہر کوئی اس گمان میں تھا کہ آپ میرے مہمان ہوں. کتنا مشکل تھا کہ لوگوں میں تفریق پیدا ہو جانی تھی. اور جو وہاں گروہ موجود تھا عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا، انہوں نے اس کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کر لینا تھا کہ یار تمہیں تو اہمیت نہیں دی رسول نے، فلاں کے گھر ٹھہر گیا. اللہ کے رسول کی حکمت کی انتہا دیکھیں کہ یہ ٹھہرنے کا فیصلہ اپنی اونٹنی کے سپرد کر دیا کہ جہاں میری اونٹنی قصبہ رک جائے گی وہی میری رہائش ہوگی.
کیونکہ سب جانتے ہیں جو لوگ انبیاء کی تاریخ سے واقف ہیں کہ نبی کی قبر وہیں ہوتی ہے جہاں وہ رہتا ہے، اس کو شفٹ نہیں کیا جاتا، اس نے وہیں دفن ہونا ہوتا ہے جس زمین پر اللہ اس کو پردہ پوش کرتا ہے۔ تو اونٹنی جہاں ٹھہری وہی آج آپ کا مرکز ہے، وہیں مسجد نبوی ہے، اور اسی جگہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا جس میں آپ مدفون ہوئے۔ تو فیصلہ کس پہ چھوڑ دیا؟ ایک جانور پہ، تاکہ کوئی بھی اس ایکسپلائٹیشن کو آگے نہ بڑھا سکے کہ اس کو پسند کیا اس کو ناپسند کیا، کیونکہ جس کے پاس بھی آپ ٹھہرتے یقیناً معاشرے میں اس کو زیادہ توقیر مل جاتی، وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال حکمت سے، اور سٹپٹا گئے یہود اور وہ لوگ جو منافقین تھے کہ کیا فیصلہ کیا ہے رسول اللہ نے۔